ہمارے ہاں بھی کچھ عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں کہ جیسے اس ویکسین کو لگوانے سے آپ کے بچے پیدا نہیں ہوں گے، آپ کو فلاں اثرات ہو جائیں گے، عورتیں جو ہے وہ مرد بن جائیں گی اور پتہ نہیں اس قسم کی باتیں۔ رشین جو مطلب ویکسین ہے اس کے ٹرائل کے جتنے بھی فیز ہیں اس کسی بھی فیز میں ہم حصہ نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ کچھ حد تک کوشش کی گئی ہے کہ چائنا کی جو ویکسین ہے اس میں شو کیا گیا ہے، لیکن عملی طور پہ اس کے بھی مانیٹرنگ جو ہے ہمارے اداروں نے نہیں کی، کیونکہ ہمارے پاس ادارے ہیں ہی نہیں۔ دوستو نمسکار، سواگت ہے ایک نئے ویڈیو میں آپ سبھی کا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے انٹرو دیکھا ہے، مجھے پورا امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے، اور اسی لیے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور سے کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، 9 ڈور انڈیا پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو پہلے اس کلپ کو ہم انجوائے کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں آپ سے ویڈیو کے لاسٹ میں۔ ناظرین، کرونا کی بات بہت ہوتی رہی پروگرامز میں، اور آج کل مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سیاست جو ہے وہ کرونا کے اوپر حاوی ہو گئی ہے۔ حالانکہ ابھی بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کرونا اپنی جگہ پر موجود ہے اور ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اب خبریں جو ہیں آگے بڑھ چکی ہوئی ہیں۔ خبریں آگے بڑھ گئی ہیں ویکسین کے حوالے سے، اور اس ویکسینیشن کو کروانے کے کہ یہ ویکسینیشن جو ہے اس کے حوالے سے افواہیں بھی بہت پھیلائی جا رہی ہیں کہ نہ جانے اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ کچھ لوگ تو عجیب و غریب باتیں بھی کر رہے ہیں جن میں باہر کی دنیا کے لوگ شامل ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی کچھ عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں کہ جیسے اس ویکسین کو لگوانے سے آپ کے بچے پیدا نہیں ہوں گے، آپ کو فلاں اثرات ہو جائیں گے، عورتیں جو ہے وہ مرد بن جائیں گی، اور پتہ نہیں اس قسم کی باتیں، جاہلانہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کی طرف تو دھیان نہیں دینا، لیکن ان سے ہٹ کر بھی بہت سارے اہم ایشوز ہیں۔ وہ اہم ایشوز کیا ہیں؟ وہ اہم ایشوز یہ ہیں کہ اطلاعات جو ہم تک پہنچی ہیں، اور اس وقت جو بات کی جا رہی ہے فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے اور ڈاکٹر لائز فورم کی طرف سے، وہ بہت ہی حیران کر دینے والی ہے، بلکہ پریشان کر دینے والی ہے کہ پاکستان میں جو ویکسین اس وقت استعمال کی جا رہی ہے وہ انڈر ٹرائل ہے، یعنی کہ اس کے حتمی رزلٹ ابھی تک موصول نہیں ہوئے، اور یہ یہاں کی ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن جو ہے، فارماسسٹ ایسوسی ایشن ڈرگ پلیٹفارم جو ہے، وہ اس چیز کو ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنی ویکسین آ رہی ہے جو ہمارے دوست ملکوں کی طرف سے بھی ڈونیٹ کی جا رہی ہے، وہ یہاں پر حتمی نتائج کے بغیر ابھی بھی تجرباتی طور پہ، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو انڈر ٹرائل ویکسین لگائیں گے تو اس کے لیے آپ کو اس کو خبردار کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو اس کو پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی کہ وہ ایک تجربے کا حصہ بن رہا ہے اور اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں بتاتے اس کو کہ آپ کو جو ویکسین لگائی جا رہی ہے یہ انڈر ٹرائل ہے اور ابھی اس کے حتمی نتائج سامنے نہیں آئے، تو آپ ایک غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں، آپ کو اس میں مطلع کرنا ضروری ہے۔ اچھا، بات یہاں تک ہوتی تو بھی ٹھیک تھی، مگر بات اس سے بھی آگے کی بیان کی جا رہی ہے۔ آگے یہ بیان کی جا رہی ہے کہ حکومت پاکستان نے جہاں پہ انڈر ٹرائل ویکسین جو ہے وہ لگا رہی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو کمپنیاں یہاں پر ویکسین امپورٹ کریں گی ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ڈی کنٹرول کرتے ہوئے قیمت کو، پرائس کو، باقاعدہ اس کا ایک SRO 133 ڈریپ کی طرف سے جاری کروایا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ تمام کمپنیاں اپنی من مانی قیمت پر اس ویکسین کو فروخت کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ ایک پہلی اطلاع یہ ہے کہ آپ کو جو ویکسین دی جا رہی ہے وہ انڈر ٹرائل ہے، اور دوسری اطلاع آپ کو یہ دی جا رہی ہے کہ آپ اس کے اوپر جتنی قیمت چاہیں اس کے تجربے کی وہ آپ وصول کر لیں۔ اور جب میں نے اس میں مختلف ماہرین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس وقت جتنی انڈر ٹرائل میڈیسن ہے ان کی باقاعدہ ایک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے۔ کینسر سمیت مختلف امراض کے اوپر جو تجربات کیے جاتے ہیں ان کی میڈیسن پاکستان میں لائی جاتی ہیں، اور یہاں پر مریضوں پر تجربات کیے جاتے ہیں، اور مریضوں کو یہ تک علم نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کیا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو جو دوا دی جا رہی ہے وہ اصل میں ان پر تجربہ ہے کہ آپ کو اتنی ڈوز دی جائے تو آپ ٹھیک ہوں گے، یہ ڈوز زیادہ تو نہیں، اس کے منفی اثرات کیا ہوں گے، یعنی کہ آپ کو بالکل ایک تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ خبریں ہیں؟ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں؟ کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ ڈریپ اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے اندر کوئی ملی بھگت ایک مرتبہ پھر ہو گئی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس سے مال کمانے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سرکار جو ہے
सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं, जो इससे पहले बड़े बड़े ओहदों पर मुशीर के वफाकी मुशीर सेहत के ओहदे पर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े बड़े माल कमाए, फिर उन पर इल्जामात भी लगे और फिर उनको ओहदों से हटाया गया, तो एक मरतबा फिर यही कहानी दोहराई जा रही है। क्या ये बात दुरुस्त है कि बड़ी करप्शन हो रही है, पाकिस्तानियों की सेहत के साथ खेला जा रहा है, उनको तजर्बात की भेंट चढ़ाया जा रहा है? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसकी तफसीलात हैं क्या, और इन तफसीलात के सामने आने के बाद सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह इसका नोटिस लेना चाहिए? मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर नूर मोहम्मद मेहर साहब मौजूद हैं। नूर मेहर जो है सदर हैं ड्रग लायर्स फोरम के, और इसके साथ साथ आप बानी है यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के, वही यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो मुख्तलिफ मौक़ों पर बड़े बड़े हंगामे मचा चुकी हुई है, मुख्तलिफ इतलात दे चुकी हुई है। इसके साथ ही मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हामिद भट्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर हामिद भट्ट जो रहनुमा हैं, सरबराह हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस पाकिस्तान के। ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है बेसिकली तो ये अलायंस कायम किया गया है अस्पतालों की मुबैना जो निजकारी MTI एक्ट के हवाले से, लेकिन जब हम यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन की बात करते हैं, कंसल्टेंट्स की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब जो है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी भी सरबराही कर रहे हैं और बेहतर तौर पे जानते हैं कि ये सारा खेल हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा इस पर, लेकिन इससे पहले मैं नूर मेहर की तरफ जाना चाह रहा हूं। नूर साहब, ये अंडर ट्रायल वैक्सीन आना और इसके बाद इसकी कीमत को डी कंट्रोल कर देना, ये कितना दुरुस्त है ये बात, और इसकी तफसीलात हैं क्या? देखिए, वैक्सीन की जो कीमत है, पाकिस्तान में सैकड़ों दर्जनों वैक्सीन जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों से इंपोर्ट हो रही हैं ऑलरेडी कुछ, सही, तो उनके कीमत का तयन किया जा चुका है पहले से। तो ये एक बहुत बड़ी जो इस्तेमाल वाली चीज़ आई है कोविड की 19 की वैक्सीन जो है, इसकी भी कीमत जो है असल में इसको अभी कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल के लिए एक मैकेनिज्म ड्रग एक्ट 1976 में मौजूद है। ठीक है कि अब हम ये असल में ड्रग एक्ट की ही खिलाफ वर्जी है कि आप कोई भी दवा जो है आप बगैर उसको डी कंट्रोल कर दें, मतलब उसकी कीमत का तयन ना करें और इसकी इजाजत आप यानी कि आप खुला छोड़ दें कंपनियों के पे कि वो खुद डिसाइड करें कि इसकी कीमत क्या होगी, सरकार इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगी। देखें, सरकार जो है वो एवेल्युएट करती है, पहले हमसे मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनियों से डाटा लेती है कि आप कितने की इंपोर्ट कर रहे हैं या कितने की कॉस्ट क्या है, आप ओवरहेड्स क्या है वगैरह वगैरह, रॉ मटेरियल कितने का है, वो एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। यहाँ पे बाईपास किया गया मैकेनिज्म को, और एक अंडर ट्रायल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक जो ट्रायल का एक जो रिकॉर्ड होता है, ट्रायल्स का एक फेज होते हैं, वो फेज अभी तक ना रशियंस ने पूरी तरह पूरे किए हैं, ठीक है, और ना ही चाइनीज ने किए हैं। तो अभी बहुत सारे सवालात जो हैं। अच्छा, फिर दूसरी सबसे अहम चीज ये है कि अगर हम एक मुल्क हैं और हमारे मुल्क में बायोलॉजिकल टेस्टिंग की क्वालिटेटिव एनालिसिस की कोई लैब ही नहीं है, हमारे मुल्क में जितनी भी इवन के हेपेटाइटिस की वैक्सीन है उसकी भी टेस्ट की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो हमारे पास जो दूसरी भी वैक्सीन हैं हम तो सिर्फ वो WHO पे या दूसरे इदारों पे जो ट्रस्ट करते हैं, उन पे इत्मीनान करते हैं कि उन्होंने जो भेज दिया उन्होंने ठीक भेज दिया। वो तो वैसे दुनिया में अब इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस वक्त वैक्सीन का ओवरऑल, ठीक है। तो अब हम वो चाहे वो WHO के थ्रू आए, ठीक है, किसी के थ्रू भी आए, इंडिया ने वैक्सीन प्रोड्यूस की और उसके बाद चाहे वो WHO के थ्रू आए, वो पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान में आ गई। अच्छा, हमने इंडियंस को भी फायदा दिया, और उसके बाद इस चीज को आप कैसे साबित करेंगे? ये जो एक संगीन इल्जाम है कि हम जो है पाकिस्तानी जो है तजर्बागाह बना दिए जाते हैं मुख्तलिफ अद्वियात के, वैक्सीन के, और उसके ऊपर जो है किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखें, जब हमारे पास 99 तक 12 अक्टूबर 1999 तक हमारे पास NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वैक्सीन हम बनाते थे, और हम 12 मुल्कों को बल्कि 18 मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करते थे पाकिस्तान से, ठीक है। इवन के स्नैक की, डिप्थेरिया की और बहुत सारी जो वैक्सीन हैं हम एक्सपोर्ट करते थे। हम नहीं बना सके, हमने छोड़ दिया, खत्म हो गया वो। अब क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से वो काम खत्म हो गया, वो पिछली हुकूमतों में होता था, वो मान लिया आपकी बात। ये कहना कि हम जो है एक ऐसी वैक्सीन मंगवा रहे हैं जो अभी अंडर ट्रायल, और ये ट्रायल होंगे, ये किस हद तक दुरुस्त है? ये किस हद तक दुरुस्त है? पूरी तरह जो शेयरिंग होनी चाहिए थी, इवन के रशियन जो वैक्सीन है उसके यहाँ पे
کوئی ٹرائل نہیں ہوئے. دیکھیں وہ ایک اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوا ہر علاقے کے لیے ہر طرح کے لوگوں کے لیے موافق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھا. پھر رشین جو مطلب ویکسین ہے اس کے ٹرائل کے جتنے بھی فیز ہیں اس کسی بھی فیز میں ہم حصہ نہیں رہے, اور جو پروٹوکول ہوتا ہے ویکسینز کی خاص طور پہ ٹرائل کا, تو وہ اس کی کوئی وہ نہیں کی گئی. وہ جو ایک پروٹوکول ہونا چاہیے تھا, جو ایک سٹیج ہونی چاہیے تھی, سٹیج فیز 1 فیز 2 فیز 3 کی, وہ بھی نہیں ہوئی, اور اس میں تو ہم نے حصہ ہی نہیں لیا. اب کیا ہے کہ ایک بہت بڑی جو سیاسی لوگوں کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, اس کو انہوں نے علی گوہر اینڈ کمپنی کو جو ہے وہ الاؤ کر دیا, اے جی پی کو. تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس میں ٹرائل کا حصہ بنتے. ٹھیک ہے, کچھ حد تک کوشش کی گئی ہے کہ چائنا کی جو ویکسین ہے اس میں شو کیا گیا ہے, لیکن عملی طور پہ اس کے بھی مانیٹرنگ جو ہے ہمارے اداروں نے نہیں کی, کیونکہ ہمارے پاس ادارے ہیں ہی نہیں. دیکھیں امریکہ کے 44 بایولوجیکل وار ہیڈز کی ان کی لیبز ہے, انڈیا کی 11 جو ہے بایولوجیکل وارز کی مطلب وہ ہے. ہم تو ہمارے تو لیب ہے ہی نہیں نا, ہم نے تو ڈیپینڈ ہی کرنا ہے اس کے اوپر. اور آخری بات اس کے بعد ایک ایسا رو جاری ہو جاتا ہے کہ تمام کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی مرضی کی قیمت ڈی کنٹرول کر دیا, اب آپ ویکسین منگوائیں اور اب اپنی مرضی کی قیمت لگائیں. یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمارے لیے ایز اے پاکستان بڑا شرمندگی کی بات ہے کہ ویسے تو ٹھیک ہے عام دوائیوں پہ بھی اصل کنٹرول ہونا چاہیے, قیمتوں کا ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. کوئی بھی ڈرگ انسپیکٹر تو دوائی کی قیمت نہیں کر سکتا. یہ تو ہر کسی نے جانا ہے نا, اب تو ویکسین کے لیے بھاگیں گے لوگ. ویکسین کی تو انہوں نے بالکل ہی کھلی چھوٹی دے دی نا کہ کمپنیاں مال بنائیں. اب کیا ہے کہ ہیلتھ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے پہلے بھی جو بھی کرپشن ہوئی ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ 500 ارب سے زیادہ کی ہوئی ہے, اس میں کیانی صاحب تھے وہ بھی نکل گئے, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے وہ بھی نکل گئے, اب ہیلتھ منسٹر ہیں عمران خان صاحب. اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا سب سے بڑا جو اگلے سالوں میں سب سے بڑا جو سکینڈل آئے گا نا وہ ادویات کا آئے گا, کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے جو کرپشن ہوئی ہے اور خاص طور پر ویکسین کو ڈی کنٹرول کرنا اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین کے مرے ہوئے لوگوں اور مریضوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہے. اس کے نتیجے میں مہنگی ہو جائے گی ویکسین, مہنگی ہو جائے گی اور لوٹ مار. دیکھیں ایک لوگوں کو ضرورت سے ناجائز کمپنیاں فائدہ اٹھائیں گی اور اس کا ہر کوئی بھاگے گا اس وقت ویکسین لگوانے کے لیے بھاگ رہا ہے. یہ بالکل ڈینگی والا کام تھا کہ جب ڈینگی کے ٹیسٹ کروائے جا رہے تھے تو اس وقت کی حکومت نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ نے 90 روپے میں ٹیسٹ کرنا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی روایت پر عمل کرتے ہوئے یہ پابندی لگا دینی چاہیے تھی کہ ویکسین کی میکسیمم پرائس یہ ہوگی؟ لیکن دیکھیں گورنمنٹ نے تو ٹیسٹوں میں بھی کمایا ہے, کورونا کے ٹیسٹوں میں بھی کمایا ہے. وہ بڑے مہنگے ٹیسٹ تھے وہ تو, ہاں لیکن وہ سستے 1000 روپے میں جو چیز ہونی چاہیے 8000 کی ہے. اب ان پہ بھی سیلز ٹیکس لگوائے, امپورٹ کے ٹیکس لگائے ہیں, وہ بڑی دیر بعد تھوڑے سے ٹیکس کم کی, ابھی بھی جو ہے 60% ٹیکس ہے. کورونا مجموعی طور پہ حکومت کے لیے کاروبار ہے. فارماسیوٹیکل کمپنی تو اپنی جگہ پہ ہیں, حکومت کے لیے ایک بڑے کاروبار کے طور پہ سامنے آئے. دوستوں اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی زیادہ مزہ آیا ہوگا. اور مطلب اتنا خطرناک ڈیسیزن, مطلب آپ سوچ سکتے ہو کہ پاکستان اس وقت پوری طرح سے ایک ٹرائل بن چکا ہے. یہاں پہ سارے لوگ سارے ملک کے سارے دیش آ رہے ہیں اور اپنے اپنے ویکسین کو ٹرائی کر رہے ہیں. وہ کہاں کر رہے ہیں؟ تو وہ پاکستان میں کر رہے ہیں. اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ وہاں کے اپنے لوگوں سے مطلب ان کو تھوڑا بھی لگاؤ نہیں ہے, ان کو اس چیز کی چنتا نہیں ہے کہ اس کا اور بھی کیا اثر پڑ سکتا ہے. خیر مجھے امید ہے کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا, تو پلیز ویڈیو کو شیئر کیجیے, لائک کیجیے, اور ملاقات کریں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں. خیال رکھیے اپنا. جے ہند جے بھارت.